فاسٹ ٹریک اور سلو ٹریک میں آپ کو کوئی کلیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حکومت اس کو دبانا چاہتی ہے, صوبوں کا معاملہ دب نہیں رہا. یور ٹیک. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. حکومت بالکل کوشش کر رہی ہے, جو گزشتہ روز بھی آپ کے ہی پروگرام میں رانا صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اوائڈ کرنا چاہیے نقوی صاحب کو, لیکن کب تک, ایلیوژن میں بظاہر تو لگ رہی ہے. لیکن آج رضا حیات ہراج صاحب نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کر دی ہے. سو اب کیبنٹ سے 4 ممبرز ایٹ لیسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب, علیم خان صاحب, سردار یوسف صاحب, اور اب رضا حیات صاحب کی طرف سے بھی اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو نظر تو آ رہا ہے کہ معاملات کس طرح سے اور کس تیزی سے, اور 55-57 کی آپ کی کیبنٹ ہے. سو ود دس اسپیس اگر ڈیلی بیسس پہ اگر ایک بندہ سامنے آتے لگے تو یہ 2 مہینے کے اندر کی مار ہے. 2 مہینے کے اندر کی مار ہے. ایوب صاحب دیکھیں, صوبے نئے بنانے کے حوالے سے تو تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے, پہلے بھی کہہ چکی ہیں. اب بات یہ ہے کہ صوبے کیا صرف پنجاب کے 3 حصے کرنے ہیں یا خیبر پختونخوا کے کرنے ہیں, کیا سندھ کا بھی نمبر آئے گا؟ سوال تو یہ ہے. اکٹھا اگر ہوگا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اکٹھے کے اوپر یعنی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا کہ ٹھیک ہے جی, یعنی 4 صوبوں کے اندر ہو رہا ہے پبلک ڈیبیٹ. پبلک ڈیبیٹ آپ کے چینل نے تو وہ کیا نا, آج وہ سروے کیا جی, کسی جگہ پہ 90% لوگوں کا خیال ہے, کسی جگہ پہ 70% لوگوں کا خیال ہے, سب حق میں بول رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے پہلے تو ایک آبسٹیکل یہ آئے گا کہ 2/3 اکثریت سے ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرانی ہے صوبائی اسمبلی سے. ویسے سندھ کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ میرا ویو ہے. کراچی کی کیونکہ پہلے وہ کیپٹل تھا اور بعد میں وہ سندھ کا حصہ بنا ہے, تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار اڈاپٹ ہو سکتا ہے, اس میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے 2/3 اکثریت کی صوبائی اسمبلی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے. بٹ there is a will, so there has to be a will. دیکھیں will تو سامنے آ گئی ہے. دیکھیں will یہ نہیں ہے جی. will کیا ہے؟ will یہ ہے کہ گڈ گورننس کی will انہوں نے یہ بتائی ہے کہ گڈ گورننس بذریعہ صوبہ, نہیں بذریعہ صوبہ, بٹ صوبے کے ذریعے کیا طریقہ کار لازمی نہیں ہے کہ اس کو آپ 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تقسیم کریں یا 3 صوبوں کے اندر تقسیم کریں. نو, آپ نے گراس روٹ کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے, فائنینشلی بھی اور پاورز بھی دینی ہے اس کو, یعنی اختیارات بھی ہوں, وسائل بھی ہوں. لمبا پروسیس ہے. پروسیس لمبا نہیں ہے جی. اگر ول ہے اس کے لیے 2 مہینے کے بعد نہیں, یہ نئے صوبوں کی بات کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو صوبوں کی بات کریں, صوبوں پہ ہے نا. صوبے تو نہیں بن رہے جی. نہیں عامر صاحب بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ ساؤتھ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں, آپ کی سائٹ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں صوبے کی. رضا حیات ہراج کا نام لیا, یہ وہ ہمارے ہیرے ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ جو چمکتے ہوئے جنوبی پنجاب معاذ میں بھی ہوتے ہیں, کاف لیگ میں بھی ہوتے ہیں, پیٹریاٹ میں بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ سے پیٹریاٹ ہیں, ہمیشہ سے پیٹریاٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آوازیں جو ہے نا مستقل ہیں. جب 6 اگست کو محسن نقوی صاحب نے کہی تو میں نے اپنے پروگرام میں اس دن 7 بجے کہا کہ مجھے اس میں سے نا ریفرینڈم نظر آ رہا ہے, اور مشرف اور ضیاء الحق کو یاد رکھیے گا کہ ان کے ریفرینڈم ان کے ساتھ ختم ہوئے. تو اگر پائیدار کام کرنے کا مقصد ہے, اگر یہ نہیں ہے کہ ہم نے آئی واش کرنا ہے, لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے, تو پھر آپ کو اسمبلی میں لے کے جانا ہوگا. آپ کے پاس کوئی بلو پرنٹ ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ ہم کیا انتظامی یونٹ بنانا چاہتے ہیں. میں نے DGI-SPR کو بھی یہی سوال کیا تھا, اور وہاں موقع پہ بھی یہی بات کی کہ حضور جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, جیسے وہ خود بینیفیشری ہیں, محسن نقوی سب سے بڑے, یہ انڈسٹریلسٹ تاجر اس ملک کے سب سے بڑے. ابھی میں آپ کے آنے سے پہلے کر رہا تھا, 4 روپے یونٹ شہباز شریف اور اویس لغاری نے دیا انڈسٹریلسٹوں کو ایکسپورٹ کے لیے. میرے اور آپ پہ لگایا بل پہ فکس چارج, 1 مہینے 6800, اگلے مہینے میں 12000 روپے گرمی. 1 منٹ صرف میں ختم کر رہا ہوں بات کو. جب ابھی جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے اس دفعہ ایکسپورٹ کم کر یہ مورل آرگومنٹ. دیکھیں اب یہ مورل آرگومنٹ ہے اپروچ کا. ایک اپروچ ہے کہ تیز چلا کے صوبے بنوانے. نہیں, اپروچ اگر صرف آئی واش ہے پھر آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں, اور اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ایوالو کرنا ہے, سسٹم کو لے کے چلنا ہے, تو پارلیمنٹ جیسی بھی ہے وہاں لائیں, اور PTI کے ساتھ بند کمرے کی بجائے جو تجویز آئی تھی, اسی جو سامنے نظر آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر, وہاں کھولیں ہر چیز, بحث کرائیں. 2 مہینے 6 مہینے آپ کو ہمارا ینگ بچہ جس کو آج کل ویسے PTI کو بند کرتے ہیں, ویسے PTI کو بند کریں, صوبوں کی بات ہے تو کھول دیں. نہیں, یہ بات میں نے نہیں کی, جس نے تجویز دی اس نے کہا کہ سب سیاسی جماعتیں بند کمرے میں. بھائی بند, ہمارے مستقبل کا فیصلہ بند کمرے میں. پہلے ذرا اس کے اوپر آ جائیں کہ جو حکومت کی اپروچ ہے آپ کے خیال میں وائبل اپروچ ہے یا نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, پروسیس بڑا لمبا ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. دوسری طرف تو جو ہے نا ہائی آکٹین پہ چل رہے ہیں.
دیکھیں ضلع صاحب, جیسے محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سمٹ سے جیسے انہوں نے خطاب کیا تھا, تو ایکچولی ان کا اسکرپٹ یہی تھا کہ انہوں نے صوبوں پہ بات کرنی ہے, لیکن وہ ذرا جذبات میں کچھ زیادہ کہہ گئے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ کولیپس ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑائی اس طرح سے تو ختم نہیں ہوتی. یہ لفظ لڑائی کیوں استعمال, یہ لڑائی کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں سیز فائر جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ سیز فائر ہوا نہیں. سیز فائر تو آپ جنگی زبان بول رہے ہیں, ایک پیج ہے, سارے اکٹھے ہیں ایک دوسرے کی تعریف. اچھا مجھے نہیں دکھ رہا, مجھے اس لیے نہیں دکھ رہا کہ دیکھیے یہ بات بالکل سوچ سمجھ کے کی گئی ہے, ظاہر ہے, اور اس کے لیے ایک پلان بنا کر کیا گیا. یہ اتنی امپورٹنٹ گفتگو تھی محسن نقوی صاحب کی جو ابرپٹ نہیں تھی. اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک دن ڈیلے کی گئی. یہ اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس گفتگو تھی محسن نقوی صاحب کی. اب یہ صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے اس کا برا مانا ہے یا شہباز شریف صاحب نے اس کا برا مان لیا ہے تو یہ بات ختم ہو جائے گی, ایسا تو نہیں لگتا بظاہر. یہ لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جس میں ایک فریق کو جیتنا پڑے گا یا دوسرے فریق کو ہارنا ہی پڑے گا. کسی ایک کی جیت ہونی ہی ہے اور کسی ایک کی ہار ہونی ہی ہے. یہ اس یہ تو عموماً اس قسم کے جو فریم ورک ہے تجزیاتی, یہ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتے رہے کہ ایک کو جیتنا ہے. طلعت صاحب پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. آج عامر ڈوگر صاحب نے اس کی بڑے اس طرح سے حمایت کی کہ میں سب ساؤتھ کی طرف سے, سب ساؤتھ کی طرف سے آ رہے. ابھی آپ کو آتے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں آپ, لیکن اس کو واپس آئیں. ملک احمد خان صاحب نے تقریب سے خطاب کر کے جو باتیں کی, اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس سے آپ کو حیرانی ہوئی؟ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ فوج آپ کو اقتدار میں لے آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور نکال دے تو ہم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ملک احمد خان صاحب بھی کزن ہے محسن نقوی صاحب کی. ہاں, یہ کزنی قسم کا رنگ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور رنگ ہے. نہیں وہ پھر کل ہمیں ٹون نظر آ رہی تھی, ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بھی سیٹ ہو رہا ہے. سردار یوسف صاحب بھی انہی کی پارٹی لائن سے جو ہے وہ پھر ہٹ کے وہ اگر آ کے وہ بھی سپورٹ اگر اس کا اظہار تھرو پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دیں, سو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی اس لیے بھی ہو رہی ہے طلعت صاحب کیونکہ ابھی تحریک عدم اعتماد کی بھی اب وہ بات جو ہے وہ انہوں نے چھیڑ دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ بھائی محسن نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہوگا, اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ بھی لے کر آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں بیکاز آپ نے عوام کا اعتماد کھو دیا. لیکن مجھے حیرت اس بات ہو رہی ہے, میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں طلعت صاحب, میرے شو پہ ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے نمبرز بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور وہ کوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کو, وہ کوٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم کو, وہ کوٹ کر رہے تھے دیگر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو, اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سارے نمبرز جو ہے وہ حکومت ہاٹ سیٹ پہ تو ہے, ہاٹ سیٹ پہ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر تو بالکل ماشاء اللہ لگا دیں گے. کل تو آپ دیکھ لیں کئی تجزیہ کار جو ایسے تجزیہ کار ہیں بیٹھے بٹھائے سر کے اوپر آ کر ایک ڈیم پھٹ گیا جی, اور بحث رک نہیں رہی جی, اور آپ کو پتا کہ جب بحث نہیں رکتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بحث کو ڈرائیو کرنے والا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ انہوں نے کوئی ایک قدم بھی غلط نہیں رکھا, یہ ہمارے سیویئر ہے. اس بحث کو وہ اسٹیبلشمنٹ پش نہیں کر رہی کہ آپ اس بحث کو پھیلاؤ, مزید پھیلاؤ. یہ آرگینک ہے, یہ آرگینک کیا 1 سال سے لگے میاں عامر محمود صاحب, آپ نے ان کو دیکھا نہیں کہ وہ کتنے جگہ پر انٹریکشن کر چکے ہیں. کاکڑ صاحب, وسیم اختر صاحب, فواد چودھری, اسد عمر, احسن بھون, جو از خود سارے اکٹھے ہو گئے. نہیں احسن بھون تو پہلے سے ان کے ساتھ تھے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں پہلے سے ساتھ تھے. ہاں فواد چودھری بھی اس تقریب کا حصہ تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو چیز سوٹ کرتی ہے. گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں کہ حالات کیا ہیں, کیا اس وقت جو مین آبجیکٹو ان کا کیا ہے. آبجیکٹو اس وقت یہ ہے کہ وفاق کنگلا ہو گیا, وفاق کو دوبارہ فائنینشلی جو ہے وہ سٹیبل کرنا ہے. وفاق نے ہی آپ کے جو ڈیفنس کے بجٹ ہیں, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ چیزیں وہ سب وہ دیکھیں. یہ صوبے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا 18ویں آنی ترمیم کے بعد 16 دیکھیں گے. نہیں انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کیا نہیں. جو ڈیلیوری دینی تھی صوبوں نے وہ نہیں کر سکے. وہ اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے, وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہیں, اپنی شاہی خرچیاں کرتے ہیں, اپنی انکم صفر. اور پھر جناب پورا جو 3 صوبے تو 1 پیج والے ہیں نا, پنجاب 1 پیج والا ہے, بلوچستان 1 پیج والا ہے, سندھ 1 پیج والا ہے, تو وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے کیا کس چیز کے حوالے سے؟ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. تو ریونیو جنریٹ کرنے کے بارے میں کتنے اعتبار گزرے ہیں. آپ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز کا ایک, پھر پی ٹی آئی کا, پھر دوبارہ پی ڈی ایم کا, اور اب پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس اور ریسورسز کی بات کر رہے ہیں. بات وہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کریں. آپ این ایف سی کے حوالے سے جو زیادہ آپ کو دیکھیں نا, آپ نے لون پیمنٹس وفاق نہیں کرنی ہے, وہ لون لے کر پیسے ان کو دے رہے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ آپ نے ریونیو جنریشن کرنی ہے, آپ نے اپنی اصلاحات کرنی ہے, آپ نے اپنا جو ہے ایک اپنے لوگوں کی جو لائف کو اس کو کوالٹی آف لائف میں تبدیل کرنا ہے, وہاں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں, آپ نے کرنا ہے. ہمیں تو حکومت نے بتایا تھا کہ بڑے ہم نے کارنامے کر لیے, اکانومی سٹیبلائز ہو گئی, سب اکانومی, ہاں, یہ تمام نیریٹو پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر ڈیمولش ہو گئے. جی ہوئے, جی ہوئے, کیونکہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر یعنی یہ کہا ہے کہ کارکردگی اچھی نہیں ہے, حالات بہتر ہونے چاہیے, عوام مشکل میں ہے, ہم نے پبلک کی بات کرنی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جن جوتوں کے اندر یہ حکومت ملی ان کو, جب وہ آئے حالات کیا تھے, کس طریقے سے کیا کیا حالات رہے ہیں. دیکھیں جی, یہاں پر اس ملک میں دہشت گردی یہ حکومت نے لے کر آئی, پہلا کوشچن. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہوگی, آپ وہاں پر پیسے خرچ کر, آپ کا انٹیریئر منسٹر, آپ کا انٹیریئر منسٹر, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ فاٹا کے اندر جا کر اپنی سرمایہ کاری کریں, آپ 1 روپیہ وہاں سے انویسٹ نہیں کریں گے. جو واحد سویلین ہوتا ہے جو دنیا کے اہم ترین معاملات کے اندر ایران امریکہ کی ٹاکس میں موجود ہوتا ہے, آر یو ٹیلنگ می کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے تو صرف اپنی وہ خود بات کر رہے ہیں, 70-80 سال کی بات کر رہے ہیں, وہ 70 سال سے بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کیا ہی نہیں ہے. تو 70 سال سے تو 70 سال کا 18 گھنٹے کام کرنے والا وزیر اعظم تھا کیا؟ وہ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو بات کی ہے 18 گھنٹے کام کرنے والی بات, اور جو بات انہوں نے کی ہے کاکروچز والی بات, میں نے کل بھی کہا ہے, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, میں ویٹ کروں گا اس دن کا جب محسن نقوی صاحب یہی بیان اپنا ریپیٹ کریں گے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے وہ گڈ گورننس کے اوپر, انہوں نے کہا جی بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں, نئے صوبے کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے اس کے اوپر وہ ساتھ آگے لے کے چلیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی تھی, وہ ذاتی رائے ہوتی. اتنے پیغامات آ رہے ہیں, یہ بتائیے گا کیا واقعتاً حکومت ہاٹ سیٹ پر موجود اس وقت ہے یا نہیں ہے, وقتی طور پر ہے یا نہیں ہے, چیلنجز اس کے ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کب حکومت اور کوئی بھی حکومت ہاٹ سیٹ پہ نہیں ہوتی. پہلا تو یہ ہے, یہ جو حسن بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, اس بات پہ سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اختلاف میں جو کر رہا ہوں وہ اس بات پہ ڈیلیور نہیں کر رہا. ہاں نہیں کر رہا. کس کو اتنا ڈیلیور کیا اس نے؟ نہیں, میں سسٹم کے بات پہ میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں 1 منٹ میں بات صرف عام آدمی کی کر رہا ہوں. ریاست بچائی, سیاست کھو دی نون لیگ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے ذمہ لیا, بھگت بھی رہیں گے اور بھگتیں گے, مجھے اس پہ بھی بحث نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کو جس طرح ہیپیزڈلی 6 اگست سے لے کے اب تک جو بات آپ سارے کر رہے ہیں, لے کے جس ڈرائیونگ فورس پہ وہ جو ہائی آکٹین پہ چڑھا دیا ہے, جہاں کے جھٹکے ڈیزل ایران کا وہ بیچ میں شامل ہو, دوسرا تو وہ کچرا آتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ڈیزل کا پرابلم نہیں ہے, انجن خراب ہے. نہیں, انجن آپ نے اس کو نہیں, آ رہا ہوں, یہی آپ نے اچھا کیا نا, انجن پہ آ گئے. پی ٹی آئی 26ویں میں وہ ساتھ کھڑی تھی, مولانا فضل الرحمان کے پیچھے آخری وقت میں کھسک گئی, لیکن ساتھ تھے. اب آپ اگر صرف الزام لگانے کے لیے گپ شپ کرنی ہے کہ جو صرف سیاستدان ایسے نہیں, یہ سب نے یہ تو سنجیدہ ترین حلقوں سے یہ باتیں, اگر یہ سنجیدہ ہے اور یہ سب کا فیلور ہے تو سب کو بیٹھ کے مستقبل پاکستان کا, میں تو پاکستان کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بچ جائے وہ ختم ہو جائے, نو, پاکستان کو بچنا چاہیے, قربانی جس کی مرضی ہو جائے, لیکن یہاں پہ نقصان بنانے میں پاکستان میں سب کا حصہ ہے. کوئی ایک کردار بتائیں جو نہیں ہے. چھکا لگا ہے نیریٹو کو ویسے, کیونکہ ہم نے تو جو بلڈ اپ تھا کہ جی سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں, دفاعی محاذ کے اوپر کامیابیاں, معیشت کو ہم نے اسٹیبلائز کر دیا, انڈورسمنٹس آ گئی, ریٹنگز چینج ہو گئیں, اب ہم نے اسٹیبلائز کر, یہ ایک چیز نہیں تھی, ہم نے 20 چیزیں, اور کسی نے تنقید نہیں کی. پی ٹی آئی تو فارغ قسم کی تنقید کرے, پی ٹی آئی پہ آتے ہیں 6 منٹ ہمارے پاس بعد میں رہ جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جب آپ بات کرے گی تو بالکل بیک فٹ کے اوپر ہو کے بات کرے گی, کس منہ سے کہے گی کہ نظام صحیح کام کر رہا ہے؟ دیکھیں پچھلے 3-4 دن میں یا پچھلے چند دن میں بہت جو دھبے اس حکومت کے اوپر لگے ہوئے تھے اخلاقی طور پر, اس کا جواز جو ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے, نہیں اخلاقی جواز حکومت کا. آپ دیکھیں اس حکومت کے اوپر بیڈ گورننس کا دھبا لگ گیا. فارم 47 کا دھبا جو پہلے لگا تھا وہ بلاول صاحب نے اس کو اتنا گہرا کر دیا کہ آپ کھروچ کے بھی اتار نہیں سکتے. وہ اب راسخ ہو گئی ہے چیز, اتنا گہرا اس پر اتنی بار دہرایا گیا ہے, بڑا ڈیمیج ہوا ہے اس سے. پھر ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ کابینہ کا کیوں نہیں فارم سے, اس کو تو خود پنجاب حکومت اور پی ایم ایل این جو ہے وہ رد نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ تم بھی تو جعلی ہو, ہم جعلی ہیں تو تم بھی تو جعلی ہو. یہ انہوں نے پریس کرنا, طارق صاحب نے کہا نا, طارق فضل چودھری نے, اگر ہم نے بتانا شروع کر دیا تو پھر آپ کو کس دروازے سے آئے. دوسرا صاحب یہ تاثر مزید گہرا ہوا کہ اس حکومت کا اپنے وزراء کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ تو اتنی کمزور حکومت ہے کہ اپنے وزراء سے نہ استعفیٰ استعفیٰ تو چھوڑ, باز پرس نہیں کر سکتی کہ تم نے یہ بیان دیا کیوں ہے, اس کو بلا کے ایک شو کو نوٹس نہیں کر سکتی. وہ باز آئی ہے پرس سے,
बस ठीक। तो इस हुकूमत के ऊपर का जो अखलाकी हैसियत थी उसमें तो बहुत, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पैदा हुए हैं और बड़ी कमजोर हुई हुकूमत। और मैं इत्तफाक करता हूँ आपके तज्जिए से बिल्कुल कि आइंदा जब इस हुकूमत के सामने यही सवाल रखें तो वो किस मुंह से जवाब देंगे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। आप रिस्पॉन्ड कर ले। मैं कह रहा हूँ पक्के मुंह से जवाब देंगे, यही 12 अगस्त को बैठेंगे, हमारी लीडरशिप बैठ चुकी और आइंदा हम बात नहीं करेंगे। ये मौजूद रहेगा। एक मिनट, मैं बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कह रहा हूं, जिस पे आप कह रहे थे, ये बिल्कुल पक्के मुंह से आएंगे, आपके शो में भी आएंगे, इधर भी आएंगे और इतना अच्छा जवाब देंगे, आप कहेंगे यार मैंने। लेकिन जरदारी साहब साथ नहीं है, बिलावल का नैरेटिव सपोर्ट नहीं कर रहे। वैसे मैंने छोटी सी जजों वाली बात, वो उनके साथ हम आवाज नहीं हो रहे, वो सियासत करने दे रहे हैं बिलावल को। वो प्रेसिडेंट है, वो सदर है, वो कैसे वो करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। यानी प्रेसिडेंट जरदारी साहब, जरदारी साहब का और बिलावल का वही तलक बन गया जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बन गया।